دنوں میں چھٹی جماعت میں پڑھتی تھی۔ جب گھر والے سو جاتے تو دوپہر میں اپنے دروازے پر کھڑے ہو کر باہر کا نظارہ کرتی، کیونکہ مجھے دوپہر کو نیند نہیں آتی تھی۔ ہمارے گھر کے پاس اسماعیل کا مکان تھا، وہ اکیلا رہتا تھا۔ یہ مکان اس نے کرائے پر لیا ہوا تھا۔ اسماعیل کی ملازمت لاہور میں تھی، جبکہ اس کے گھر والے شاید کسی غریبی گاؤں میں رہتے تھے۔ اس نے ایک ملازم رکھا ہوا تھا جو سودا صرف لاتا تھا، اس کا کھانا پکاتا اور صفائی وغیرہ کر دیا کرتا تھا۔ دوپہر کو جب میں اپنے دروازے سے گلی کا نظارہ کر رہی ہوتی تو وہ دفتر سے واپس آتا، مجھے اپنے دروازے میں کھڑے دیکھ کر لمحے بھر کو رک جاتا، لیکن میں اس کی طرف توجہ نہ دیتی۔ اسماعیل مجھ سے عمر میں کافی بڑا تھا، اس کی عمر 35 سال ہوگی، کیونکہ وہ کسی اچھے عہدے پر فائز تھا۔ کیونکہ امی ابو اس کا یوں تذکرہ کرتے جیسے وہ اس کے عہدے سے مرعوب ہو۔ جب کئی بار میرا اس کا آمنا سامنا ہوا تو وہ مجھ سے بات کرنے کی کوشش کرنے لگا، کسی بہانے بلاتا، لیکن میں اس کی بات سنی انسنی کر جاتی، اسے دیکھتے ہی اندر چلی جاتی۔ ہمارے گھر کے معاشی حالات اگرچہ خراب نہ تھے مگر اچھے بھی نہیں تھے۔ میری ایک بہن اور ایک چھوٹا بھائی تھا۔ والد صاحب کی ریٹائرمنٹ نزدیک تھی، وہ فکر مند رہتے تھے۔ کمسن بھائی ابھی چوتھی کلاس کا طالب علم تھا، اسے اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے میں کافی وقت تھا، جبکہ ہم دونوں بہنیں بڑی ہو گئی تھی۔ ایسے میں والدین کو بیٹیوں کے ہاتھ پیلے کرنے کی فکر لاحق ہوتی ہے، اور اس فرض کی ادائیگی کے لیے روپیہ درکار تھا۔ جب کبھی محلے کی کوئی عورت امی سے ملنے آتی، وہ اس سے یہ بات ضرور کہتی، بہن کوئی رشتہ ہو تو میری بچیوں کے لیے نظر میں رکھنا، آج کل اچھے رشتے ملنا تو مشکل ہے۔ یہ جواب ملتا۔ ماں اور محلے والیوں کی باتیں سن کر میں سوچتی تھی، امی جان کو آخر ہماری اتنی فکر کیوں ہے؟ ابھی ہماری شادی کو کافی عرصہ پڑا ہے۔ میں سوچا کرتی تھی کہ پڑھ لکھ کر جاب کروں گی اور ابو کے ریٹائر ہونے کے بعد ان کا ہاتھ بٹاؤں گی۔ ابو کے ریٹائر ہونے میں ابھی کچھ سال باقی ہیں، اور یہ سال ہم سب کے لیے بہت قیمتی تھے۔ جب میں نے پرائمری پاس کر لی تو ایک دوسرے اسکول میں داخلہ لے لیا، کیونکہ ہمارا موجودہ اسکول چھٹی جماعت تک تھا۔ بہن نے ان دنوں میٹرک کیا اور خوش قسمتی سے ان کا رشتہ تایا جان نے اپنے بیٹے کے لیے مانگ لیا۔ پھر چٹ منگنی پٹ بیاہ والا معاملہ ہوا اور سادگی سے آپی بشرا کی شادی ہو گئی۔ وہ بیاہ کر اپنے گھر چلی گئی۔ ان کے جانے کے بعد میں اور اکیلی ہو گئی۔ اسکول سے آتی، کھانا کھاتی اور پھر بوریت شروع ہو جاتی۔ اب بھی گلی میں جھانکتی تھی کہ باہر شور کرتے بچے اور پھیری والوں کی آوازیں سن کر میرے دل کی دنیا میں رونق آ جاتی تھی۔ ایک دن یوں ہی گلی میں جھانک رہی تھی کہ اسماعیل نے اپنی موٹر سائیکل ہمارے دروازے کے قریب لا کر کھڑی کر دی۔ کہنے لگا، میری والدہ اور بہن آئی ہوئی ہیں، میری بہن تم سے ملنا چاہتی ہیں۔ میں نے فوراً جواب دیا، ملنا چاہتی ہے تو آ جائے، ہم نے کون سا گھر کو تالا لگا رکھا ہے؟ کہنے لگا، پہلے تم آؤ پھر وہ آ جائیں گی، وہ شرماتی ہے۔ اس بات کا میں نے کوئی جواب نہ دیا اور دروازہ بند کر لیا۔ اگلے روز ایک پیاری سی لڑکی ہمارے گھر آئی اور بتایا کہ میں اسماعیل کی بہن ہوں، گاؤں سے آئی ہوں، ہم اپنے بھائی کے پاس ایک ہفتہ رہ کر چلے جائیں گے۔ میں نے ہنس کر کہا کہ جب ایک ہفتے بعد تم نے چلے ہی جانا ہے پھر تم سے دوستی کرنے کا کیا فائدہ؟ خیر، میں نے اس لڑکی کو چائے وغیرہ پلائی اور باتیں کی۔ وہ تھوڑی دیر بیٹھ کر چلی گئی، پھر دوبارہ نہیں آئی۔ لیکن اس کے بعد یہ ضرور ہوا کہ اسماعیل روزانہ میرے تعاقب میں صبح کے وقت اسکول آنے لگا۔ یہ اس نے معمول بنا لیا تھا، بات کرنے کی بھی کوشش کرتا، مگر میں نے بات نہیں کی۔ وہ مجھ سے عمر میں اتنا بڑا تھا کہ اس کی طرف دیکھنے سے بھی ڈر لگتا تھا۔ انہی دنوں امی بیمار پڑ گئی، انہیں ہسپتال میں داخل کروایا گیا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ خون کی کمی ہے، ان کو خون لگے گا۔ والد صاحب پریشان ہو گئے۔ میرا اور ابو کا ایک گروپ تھا، امی کو وہ گروپ نہیں لگ سکتا تھا۔ پریشانی کے عالم میں گھر سے نکل کر ہسپتال آ رہے تھے کہ اسماعیل سے ملاقات ہو گئی۔ اس طرح والد صاحب کو پریشان دیکھ کر پوچھا، انکل کیا بات ہے؟ آج آپ بہت زیادہ پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔ والد صاحب نے اپنی پریشانی اسماعیل کے گوش گزار کر دی۔ کہنے لگا، انکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ کی بیگم کا کیا بلڈ گروپ ہے؟ ابو نے انہیں بتایا او پازیٹیو ہے۔ تو پھر فکر کس بات کی، یہی میرا گروپ ہے، میرا خون آسانی سے لگ جائے گا۔ پھر وہ اپنا خون دینے ابو کے ساتھ ہسپتال چلا گیا۔ اس نے خون دیا۔ ایک روز کے وقفے سے امی جان کو خون لگا دیا گیا۔ اس نیکی اور ہمدردی پر والد صاحب اسماعیل کے بہت مشکور ہوئے۔ وہ ایک صحت مند آدمی تھا، خون دینے سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑا، لیکن امی جان کی جان بچ گئی۔ میرے والدین اسماعیل کے اس احسان کی وجہ سے اس کی قدر کرنے لگے تھے۔ اب اس کا ہمارے گھرانے سے براہ راست تعلق قائم ہو گیا۔ امی صحت یاب ہو کر گھر لوٹ آئی۔ وہ اسماعیل کا خیال رکھنے لگی، گھر میں جب کوئی خاص چیز پکتی اس کو ضرور بھجواتی، یہ سوچ کر کہ وہ پردیسی ہے اور نوکر کے ہاتھ کا پکا کھانا کھاتا ہے۔ ایک دن میں اسکول سے گھر آ رہی تھی، اس نے گلی میں میرا راستہ روک کر کہا، مسکان میری بات سنو، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تمہیں پسند کرتا ہوں، مجھ سے بات کیا کرو۔ میں اس آدمی کو دیکھ کر ڈر گئی اور دوڑ کر گھر میں گھس گئی۔
میں اب 9ویں جماعت میں تھی اور بہت پریشان رہتی تھی اس شخص کی وجہ سے، کیونکہ وہ اکثر ابو سے ملنے کے بہانے ہمارے گھر آ جاتا تھا۔ ابو کو کیا خبر کہ وہ کیوں آتا ہے، لیکن مجھے اس کا پتہ تھا کہ محض میری وجہ سے آتا ہے۔ وہ مجھے پسند کرتا تھا اور رشتہ طلب کرنا چاہتا تھا۔ اس نے امی کے لیے اپنا خون بھی اسی مقصد سے دیا تھا کہ کسی طرح اس گھرانے سے اچھے تعلقات قائم ہو جائیں، پھر اپنے مقصد کی بات کرے، اور وہ اس میں کامیاب رہا تھا۔ ایک روز میں اسکول سے نکلی تو وہ موٹر سائیکل لیے کھڑا تھا۔ جو ہی مجھے دیکھا پاس آ گیا، کہنے لگا کل میری بہن تمہارا رشتہ مانگنے آئے گی، اس کے ساتھ اچھی طرح پیش آنا۔ میری سہیلی ساتھ ہی تھی، اس نے یہ بات سنی تو بولی آپ تو بڑے بے شرم ہیں، ذرا اپنی عمر دیکھیے اور کیسی بات کر رہی ہیں۔ میں ڈرپوک تھی مگر میری سہیلی نہیں تھی، وہ کافی دلیر تھی۔ مجھے کہنے لگی اس کو ڈانٹ کر بھگا دو اور اس سے دور رہو تاکہ یہ یہاں دوبارہ آنے کی ہمت نہ کرے، دیکھو سب لوگ دیکھ رہے ہیں۔ میری سہیلی غصہ کرنے لگی تو وہ چلا گیا۔ میں پسینے میں شرابور ہو رہی تھی۔ میری سہیلی نے مجھے سنبھالا، ہمت دی، وہ گھر تک چھوڑنے آئی، جاتے ہوئے سمجھانے لگی کہ اب اگر یہ تم سے بات کرے تو اس کو اونچی آواز میں برا بلا کہہ دینا، یہ دوبارہ تمہارا راستہ روکنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ اگلے دن چھٹی تھی، میں نے حسب عادت دوپہر کو یوں ہی دروازے سے جھانکا، وہ گلی کے نکڑ پر جیسے میرا منتظر تھا، فوراً دوڑ کر آ گیا، کہنے لگا میں بہت امیر آدمی ہوں، تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو عیش کروا دوں گا، اپنے باپ کے بارے میں سوچو، بیچارہ بوڑھا آدمی ہے اور اب نوکری بھی ختم ہونے والی ہے، ریٹائر ہو کر کیا کرے گا، مجھ سے شادی کر لو گی تو میں تم لوگوں کو سنبھال لوں گا، اپنے باپ کی ہمدرد بنو، تمہارے بھائی کو پڑھا دوں گا، وہ ابھی بہت چھوٹا ہے، اس کا کوئی بڑا بھائی نہیں ہے، کون سہارا دے گا، تم لوگوں کے پاس تو جہیز اور شادی کا خرچہ بھی نہیں ہے۔ وہ جو مجھ سے یہ باتیں کر رہا تھا امی جان نے دیکھ لیا۔ جب میں گھر کے اندر آئی تو انہوں نے خود لعنت ملامت کی۔ میں نے بتا دیا کہ امی اسماعیل مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے اور یہ بات اس نے کہی ہے۔ اس پر وہ خاموش ہو گئی، لیکن اگلے دن جب کہ ابو گھر پر نہ تھے، چھوٹے بھائی کو بھیج کر اس کو بلوا لیا اور امی کے ساتھ اس نے کیا باتیں کی مجھے نہیں معلوم، لیکن اس نے امی جان کو اپنا ہم خیال بنا لیا۔ یقیناً اس نے میری ماں کو خوب سبز باغ دکھائے ہوں گے۔ امی نے سوچا آخر لڑکی کی شادی تو کرنی ہے تو اس شخص میں کیا برائی ہے، میرے لیے اپنا خون دے سکتا ہے، اس نے ہمارے مستقبل کے دنوں کی ضمانت بھی دی تھی۔ انہوں نے عمر کے فرق کو نظر انداز کر دیا اور ابو کو بھی راضی کر لیا۔ اب وہ روز امی کے پاس آنے لگا، کبھی فروٹ اور کبھی دوسری سوغات لاتا۔ وہ ہمارے گھر میں مقبول ہو چکا تھا، لیکن اپنے گھر والوں کو نہیں لاتا تھا، جبکہ ابو کا اصرار تھا کہ اپنے گھر والوں کو لے کر آئے تب رشتہ دیں گے۔ ایک روز اس کا دوست آیا، اسماعیل گھر پر نہ تھا، وہ اس کا دروازہ بجا رہا تھا کہ والد صاحب باہر نکلے اور اس سے بات چیت شروع کر دی۔ باتوں باتوں میں اسماعیل کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کی کہ وہ کس گاؤں کا رہنے والا ہے اور اس کے معاشی حالات کیا ہیں۔ اس آدمی سے ابو نے اسماعیل کے گھر والوں کا پتہ بھی پوچھ لیا، شاید ان کو شک ہونے لگا تھا اور وہ اس کا پس منظر معلوم کرنا چاہتے تھے کہ آخر یہ اپنے گھر والوں سے کیوں نہیں ملا رہا۔ والد صاحب نے اسماعیل کے دوست سے جان پہچان پیدا کر لی۔ ایک روز اس کو اعتماد میں لیا اور اسماعیل کے گاؤں چلے گئے، جبکہ اس سے معلوم نہ تھا۔ وہاں جا کر معلومات کی، پتہ چلا کہ ایک بیوی اور 5 بچے موجود ہیں۔ ابو حیران رہ گئے کہ اس آدمی نے کتنا بڑا جھوٹ بولا کہ وہ شادی شدہ نہیں ہے۔ والد صاحب کو اس کے گھر والوں نے بچوں سے بھی ملوا دیا، شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہ رہی۔ گھر آ کر وہ امی پر غصہ ہوئے۔ میں کہتا تھا کہ دال میں کچھ کالا ہے، مگر تم میری باتوں پر کان نہیں دھرتی تھی۔ اب پتہ چلا کہ ہم کتنے بڑے فراڈ سے بچ گئے ہیں۔ اگر میں اس کے دوست سے نہ ملتا اور وہ حقیقت جاننے میں میری مدد نہ کرتا تو بتاؤ کیا ہوتا۔ سچ ہے انسان کو لالچ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ لالچ میں برا انجام چھپا ہوتا ہے۔ اسماعیل نے بھی میرے والدین کو خوب سبز باغ دکھائے اور لالچ دیا، شادی کا خرچہ اٹھانے کی پیشکش کی، حالانکہ میں اس کو بالکل پسند نہیں کرتی تھی۔ 14 برس کی بچی کو اپنے سے 22 برس بڑے آدمی سے خوف ہی آئے گا۔ جب حقیقت آشکار ہو گئی، میں نے سجدے شکر ادا کیا کہ میں اسماعیل کے جال سے پھنسنے سے بچ گئی۔ اب امی ابو بھی کہتے ہیں کہ اس کی چاپلوسی سے ہماری آنکھوں پر پردہ پڑ گیا تھا۔ سچ جان کر آنکھیں کھل گئی اور ہم ایک بڑے دھوکے سے بچ گئے۔ میری آرزو تھی کہ میں مزید پڑھوں، میں پڑھنے میں تیز تھی۔ اس واقعے کے بعد والدین نے مجھے تعلیم سے نہ روکا بلکہ حوصلہ افزائی کی۔ اب وہ خود مجھے پڑھانے لگے۔ میٹرک میں میرے بہت اچھے نمبر آئے اور اچھے کالج میں داخلہ مل گیا۔ دکھ سکھ زندگی میں آتے ہی رہتے ہیں، ہماری زندگی بھی مشکلات سے سجی ہوئی ہے، لیکن والد صاحب نے ہمت نہیں ہاری۔ FSC میں میرا میرٹ بن گیا اور اچھے میڈیکل کالج میں داخلہ مل گیا۔
मेरे लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। अब मेरा मेहनत से दोस्ताना था। अब्बू जैसे तैसे करके मुझे पढ़ा रहे थे। इस सिलसिले में बड़ी बहन ने काफ़ी मदद की क्योंकि उनकी शादी खुशहाल घराने में हुई थी। बहनोई अपने तायाजाद थे। वो दिन भी आ गया जब मैं अपने वालिदैन के आगे सुरखरू हुई और डॉक्टर बन गई। भाई को इंजीनियरिंग में दाखिला मिल गया था, वो भी पढ़ रहा था। जिन दिनों में हाउस जॉब कर रही थी, भाई ने तालीम मुकम्मल कर ली और वो जॉब की तलाश में फिरने लगा। मुझे अस्पताल में जॉब मिल गई। मैं जिस सीनियर डॉक्टर के साथ काम कर रही थी उनका नाम यासिर था। वो वाकई बहुत मेहरबान इंसान भी थे। वो मुझसे ख़ास शफकत रखते थे। एक दिन मैंने बातों बातों में अपनी परेशानी बता दी। उन्होंने कोशिश की और मेरे भाई को नौकरी मिल गई। रफ्ता रफ्ता डॉक्टर यासिर मेरे हालात से वाकिफ़ हो गए। बाद में उन्होंने शादी की पेशकश की जो मैंने कबूल कर ली और उनको वालिद साहब से बात करने को कहा। यूं मैं उनके साथ रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हो गई। बाद में हम दोनों ने मुलाजमत छोड़ दी और अपना हस्पताल कायम कर लिया। अल्लाह ताला ने कामयाबी अता की। वक्त के साथ साथ तरक्की ने कदम चूमे। रुपए पैसे की कमी न रही। मेरे जेठ भी एक माहिर सर्जन थे। एक रोज़ किसी बेदर्द इंसान ने क्लिनिक में घुसकर उनको गोलियां मार दी। वो जाँ बहक हो गए जबकि उनकी किसी से दुश्मनी न थी। इस वाक़ये से मेरे शोहर इस कदर बददिल हुए कि उन्होंने दुबई रिहाइश इख्तियार करने का इरादा कर लिया। मैं अपने वतन में रहकर हम वतनों की खिदमत का जज्बा रखती थी, लेकिन मजबूर हो गई क्योंकि जहाँ शोहर ले जाए बीवी को जाना पड़ता है। हम लोग दुबई आ गए। यहाँ भी अल्लाह ने अपना करम किया और आज हम बहुत खुशहाल और खुशोखरम ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमारे बच्चे भी आला तालीम पा रहे हैं। सोचती हूँ कि कभी तसव्वुर भी नहीं किया था कि जिन हालात में ज़िंदगी गुजारी थी वो इस तरह तब्दील हो जाएंगे। लेकिन इंसान की मेहनत और कोशिश से दोज़ख जैसी ज़िंदगी भी जन्नत बन जाती है। जब ख्याल आता है कि अगर इस्माइल से शादी हो जाती तो क्या होता, यकदम सोचकर झरझरी आ जाती है। खुदा उस जैसे हिवस परस्त इंसानों से हर लड़की को बचाए जो बीवी बच्चों के होते नौ उम्र लड़कियों के पीछे पड़ जाते हैं और लालच देकर उनके वालिदैन को भी अपनी चालाकी से जाल में फंसा लेते हैं। उन दिनों वालिदैन की अच्छी तरबियत और हमारे घर का माहौल ऐसा था कि मैं इस्माइल के हत्थे नहीं चढ़ी, वरना अक्सर मासूम लड़कियां ऐसे चालबाज लड़कों के हत्थे चढ़कर अपना आप गवा बैठती हैं। वो मेरी क्लास फेलो थी, बहुत कम गो और संजीदा, इतनी कि कोई उससे बात नहीं करता था। सबसे पहले मेरी दोस्ती उससे हुई। मुझे कम गो लोग पसंद थे क्योंकि मैं खुद संजीदा मिजाज थी। रफ्ता रफ्ता हम में जहनी हम आहंगी बढ़ती गई और वो मुझसे बेतकल्लुफ़ हो गई। तो उसने बताया कि वो बेवा माँ के साथ रहती है और उनका कोई जरिया आमदनी नहीं है। मामू चचा जैसे रिश्तेदारों से भी महरूम है। एक बड़ी बहन शादीशुदा है और बहनोई खुशहाल आदमी है, वही उनकी माली मदद कर दिया करते हैं। गोया उसके संजीदा रहने की एक माकूल वजह मौजूद थी। एक दिन उसने कहा कि मेरी बीमार माँ है, उनको डॉक्टर के पास लेकर जाना है क्योंकि वो चलने से माजूर है। तो सोच रही हूँ कि कैसे लेकर जाऊँ। मैंने कहा कि मेरा भाई मुझे अभी लेने आता ही होगा, मैं उससे कहूँगी हम अपनी गाड़ी में उनको ले चलते हैं। उसने मेरी बात मान ली। छुट्टी हुई तो भाईजान लेने आए हुए थे। मैंने उन्हें बताया कि फरहीन की अम्मी बीमार है। वो बोले चलो जहाँ चलना है उन्हें ले चलते हैं। मैंने फरहीन को अपनी गाड़ी में बिठा लिया। पहले हम उसके घर गए और उसकी वालदा को सहारा देकर गाड़ी में बिठाया। फिर हम उन्हें डॉक्टर के पास ले गए। उस रोज भाई ने पहली बार फरहीन को देखा था। उसकी माँ को डॉक्टर को दिखाकर घर पहुंचे तो अम्मी परेशान थी। हमने भी उनको तमाम अहवाल बता दिया। अम्मी ने कहा ठीक है, हमें उसका ख्याल रखना चाहिए। अम्मी ख़ास तौर पर कहती थी कि ये यतीम बच्ची है और ज़रूरतमंद लोग हैं। उनके पास अपना घर भी नहीं था। किराए पर एक छोटे से मकान में माँ बेटी रहती थी जिसका किराया फरहीन की बहन देती थी। हालात की वजह से फरहीन नाखुश और मजबूर सी दिखती थी। कई बार चाहा कि वो मेरे साथ सैर पर चले ताकि कुछ लम्हात खुशी महसूस कर सके, मगर वो राजी नहीं होती। कहती थी कि अम्मा कमज़ोर हैं, उनको अकेला छोड़कर कैसे जा सकती हूँ। कभी कहती कि मैं कितनी बदकिस्मत हूँ, मेरा कोई भाई नहीं है, अगर भाई होता तो मेरा सहारा बनता। मैंने कहा बहनोई भी तो भाई होते हैं, वो तुम्हारा ख्याल रखते हैं ना। बोली कि हाँ सही कहती हो, ख्याल तो वो रखते हैं, तभी हम 2 वक्त की रोटी खाकर जिंदा है। मगर भाई और बहनोई में तो फ़र्क होता है। भाई की कमाई एहसान नहीं लगती, लेकिन बहनोई देते हैं तो लगता है कि हम उनके एहसानात तले दबते जा रहे हैं। बस ये फ़र्क है
सगे भाई और बहनोई में। मैंने कहा, तुम ज्यादा महसूस करती हो, वरना ऐसी कोई बात नहीं है। कहने लगी, तुम नहीं समझोगी, मुझे लगता है उनका हम पर खर्च करना एक एहसान है और इस एहसान का बदला मुझे किसी दिन तो उतारना ही पड़ेगा। मेरे भाई को फरहीन पहली नजर में ही अच्छी लगी थी। जब मैं उसके बारे में बातें करती, उसके हालात बताती, तो भाई के दिल में उसके लिए हमदर्दी के जज्बात जाग जाते कि तुम उसकी माली मदद किया करो। वो यतीम है और तालिब इल्म है, उसके तालीमी अखराजात तो हम बर्दाश्त कर ही सकते हैं। मैंने कहा, भैया वो बहुत खुददार है। अगर मैंने कभी उससे कोई ऐसी बात कह दी जो उससे बुरी लग गई तो वो मुझसे बोलना ही छोड़ देगी, कभी मेरी मदद कबूल नहीं करेगी। मैट्रिक के बाद फरहीन पढ़ाई जारी न रख सकी। उसकी माँ अब बिल्कुल बिस्तर से लग गई थी और बीमारी की लपेट में आ चुकी थी। माँ की देखभाल करने वाला उसके सिवा कोई नहीं था। बड़ी बहन के 3 छोटे बच्चे थे। वो अपने घर की जिम्मेदारियां छोड़कर माँ के पास रहने नहीं आ सकती थी। अब मैं ही कभी कभी कॉलेज से वापसी पर फरहीन से मिलने चली जाती। भाई साथ होते, वो अक्सर गाड़ी में बैठकर मेरा इंतजार करते, या कभी उसकी माँ इसरार करके बुलाती तो भाई उनकी इयादत के लिए घर के अंदर चले जाते। आंटी बातें कर लेती थी और आंटी भी मेरे भाई को पसंद करने लगी थी। शायद उनको अपने दामाद के रूप में देखने की आरजू थी। उनकी बातों में इस इरादे को भांपकर भाई ने ये फैसला कर लिया कि वो उनकी बेटी से शादी करेंगे। उन्होंने अम्मी से बात की और आंटी की सेहत के पेश नज़र जल्दी की ताकीद की। फरहीन के हालात अम्मी जानती थी और उनके दिल में भी उस लड़की के लिए शफकत का जज्बा था, लिहाजा वो राजी हो गई। मैंने फरहीन को बताया। वो मायूस नजर आ रही थी। कहने लगी, अम्मी दिल से चाहती हैं कि मेरी शादी हो जाए, लेकिन बाजी और बहनोई जब तक राजी नहीं होंगे ये रिश्ता नहीं होगा। मैंने आंटी से बात की तो वो खुश हो गई, मगर अगले लम्हे वो कुछ मायूस सी हो गई। कहने लगी, दामाद और बेटी को कल बुला लूंगी, आप लोगों को उनसे बात करनी होगी। खास तौर पर इस मामले में मेरे दामाद का राजी होना जरूरी है, क्योंकि अब वही हमारे कफील और सरप्रस्त हैं। हम समझ रहे थे कि हमारी आवभक्त करेंगे और मौजू रिश्ते के मिल जाने पर खुश होंगे, क्योंकि हमें जहेज वगैरह का लालच नहीं था। लेकिन फरहीन के बहनोई ने ऐसा सख्त रवैया अपनाया जिसकी तवक्को कोई इज्जतदार आदमी नहीं कर सकता। इनकार का भी अपना एक तरीका होता है, मगर उन्होंने अम्मी जान को आड़े हाथों लिया कि मेरी साली के साथ तुम्हारी लड़की पढ़ती थी, तभी तुम्हारे लड़के ने उस पर ना जाने कब से नजर रखी हुई थी। हम हैरान परेशान उनके घर से निकले। अम्मी की आंखों में आंसू भरे थे। इस वाकये से हम काफी सदमे में रहे। बिलाकर खुद को समझा बुझाकर आंटी से दोबारा मिलने उनके घर चली गई और सवाल किया कि आंटी, बड़ी तो आप थी, जब आपके दामाद ऐसे नाज़ेबन बात कर रहे थे तो आपने मुदाखलत क्यों नहीं की? आपने उन्हें क्यों नहीं रोका? बोली कि बेटी, वो मेरी एक नहीं चलने देता। चूंकि हम उस पर इंहिसार करते हैं तो वो समझता है कि वही समझदार है। हमारे तमाम फैसले उसने अपने हाथों में ले रखे हैं। आप लोगों के आने से कबल इस रिश्ते पर उसने सवाल किया कि क्या तुमने फरहीन से पूछ लिया है? मैंने बताया कि हाँ, वो राजी है। पूछा, कैसे राजी है? क्या उसने लड़के को देखा है? तो मैंने कहा कि वो उसकी क्लास फेलो का भाई है। मैं समझी कि मेरे सही जवाब से उसको फैसला करने में रहनुमाई मिलेगी, लेकिन उसने उल्ट ही फैसला कर दिया। मेरी सही बात को गलत सिमत ले गया। कहा कि फरहीन ने खुद लड़का पसंद किया है, ये आज़ाद और आवारा हो गई है। तुम लोगों के जाने के बाद उसने हमसे झगड़ा भी किया। हमें मालूम होता कि वो ऐसा उल्टा रद्द अमल दिखाएगा तो क्यों मैं आप लोगों की बेइज्जती करवाती। आंटी बेचारी रो रही थी और फरहीन इस कदर गमजदा थी कि उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया। वो नदामत से मेरे सामने भी नहीं आ रही थी। मैं उनकी मजबूरी समझ गई। भाई से कहा कि मेरी सहेली की माँ मजबूर है, हमें फरहीन का ख्याल दिल से निकाल देना चाहिए। सोचा, रिश्ते तो आसमानों पर बनते हैं, इसी वजह से ये नाता जुड़ नहीं सका। मुझे अपनी दोस्त की दोस्ती को खैरबाद नहीं कहना चाहिए। यही सोचकर मैं कुछ दिनों बाद फरहीन के घर गई तो वहाँ ताला लगा हुआ था। पड़ोस में जो लोग रहते थे उनकी लड़की भी फरहीन की दोस्त थी। उससे पता किया तो उसने बताया कि फरहीन की बहन बहनोई उन लोगों को अपने साथ ले गए हैं। आप ही बता रही थी कि अब वालदा और बहन को अपने पास रखेंगी। फरहीन ने भी जाते हुए कुछ नहीं बताया, बस ये बताया कि आप लोगों के रिश्ता लाने से उनके बहनोई शक में पड़ गए हैं और शायद आपके भाई ने उस पर पहले से डोरे डाल रखे थे। ये रिश्ता तभी आया है कि फरहीन का कोई ताल्लुक आपके भाई से बनता है। ये सुनकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मैं सोचने लगी कि उसका बहनोई किस कदर गंदी जहनियत का मालिक है। हम हमदर्दी की वजह से रिश्ता मांग रहे थे और वो क्या सोच रहा है भला? फरहीन जैसी गरीब लड़की से क्या लालच का वास्ता हो सकता है हम लोगों को? साल भर मेरा फरहीन के साथ कोई राब्ता नहीं हो सका। मेरी शादी तय हो गई, कार्ड देना था। जी चाह के फरहीन से किसी तरह राब्ता हो, उसका हाल पूछूं और अपनी शादी पर मदऊ करूं। आए या ना आए और बात थी। बहरहाल
کسی طرح میں نے اس کی بڑی بہن کا نمبر لیا، کال کی تو اس کی آپی نے فون اٹھایا۔ میں نے کہا کہ میں فرحین کی دوست بول رہی ہوں، آپ کیسی ہیں؟ میں نے فرحین کو شادی کا کارڈ دینا تھا کیونکہ میری شادی ہو رہی ہے، پلیز فرحین سے میری بات کروا دیں۔ میں نے فرحین سے بات کی، اس نے کہا کہ وہ میری شادی میں نہیں آ سکے گی کیونکہ بھائی اجازت نہیں دیں گے۔ کہنے لگی تم دوبارہ فون مت کرنا ورنہ مجھ پر مزید پابندیاں لگ جائیں گی، میرا بہنوئی آپ لوگوں کے ساتھ میرا ملنا جلنا پسند نہیں کریں گے۔ اس نے خدا حافظ کہہ کر فون بند کر دیا۔ مجھے بہت صدمہ ہوا، بہت دن بعد فون کیا تھا، ایسا جواب ملا تو دل بجھ سا گیا، سوچا اس لڑکی سے دور رہنا ہی بہتر ہے۔ اس کے بعد میں نے اس سے ملنے یا بات کرنے کی کبھی کوشش نہیں کی۔ شادی کے بعد میں کراچی چلی گئی اور اپنی زندگی میں مصروف ہو گئی۔ بچوں کی جب گرمیوں کی چھٹیاں ہوئی تو ہم نے امی کے گھر جانے کا پروگرام بنایا۔ ایک روز شاپنگ کے دوران اچانک 9 سال بعد فرحین سے بازار میں ملاقات ہو گئی۔ اس کی حالت دیکھ کر میں ششدر سی رہ گئی، بالکل پہچانی نہیں جا رہی تھی، وہ بوڑھی نظر آ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اس کے ساتھ 14 سال کی بچی تھی۔ میں نے اصرار کر کے گاڑی میں بٹھا لیا اور گھر لے آئی۔ میں نے کہا تم تو بالکل اجڑ کر رہ گئی ہو، وقت سے پہلے بڑھاپا اور ویرانی اتنی کہ میرا دل ہی بیٹھ گیا ہے۔ میرے سوالات کے جواب میں وہ بالآخر بولی، امی کی وفات کے بعد آپ یہ 4 برس اور زندہ رہی اور چوتھی بچی کو جنم دیتے وقت وفات پا گئی۔ ان کے 5 بچوں کو دیکھنے والا کوئی نہیں تھا۔ ان کے شوہر نے کہا کہ اب تمہیں مجھ سے شادی کرنی ہوگی ورنہ ان بچوں کو کون پروان چڑھائے گا۔ جب انکار کیا تو کہا پھر میں ان کو کسی یتیم خانے میں داخل کروا دیتا ہوں، لہٰذا مجھے آپ ہی کے بچوں کی خاطر ان کی بات ماننا پڑی۔ کیا کرتی، کوئی اور چارہ جو نہیں تھا۔ اس کی حالت راز کہہ رہی تھی کہ وہ بالکل خوش نہیں ہے، اپنی مرضی سے نہیں بلکہ کسی اور کی مرضی سے سانس لے رہی ہے۔ تھوڑی دیر بعد میرے پاس بیٹھ کر وہ چلی گئی اور میں سوچتی رہ گئی کہ انسان کے نصیب میں دکھ سکھ تو ہوتے ہیں، مگر یہ کیسا نصیب لے کر آئی تھی جس میں دکھوں کے سوا کچھ نہیں تھا۔ بے شک اس نے اپنی مرحومہ بہن کی خاطر قربانی کا فرض اتار دیا تھا، لیکن اس کا اپنا دامن تو خوشیوں سے خالی تھا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ ہر لڑکی کے خواب ہوتے ہیں، میرا خواب تھا ایک پیارا سا سکون بھرا گھر، تم لوگوں نے پیار دیا تو جی چاہا تمہارے گھر کی ہی چھاؤ مل جائے، مگر میں اس وقت بھی مجبور تھی جب ایسا ممکن تھا، اور آج تو حالات نے میرے ہاتھ پاؤں بھی باندھ دیے ہیں، اب یہ زندگی بدلنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ اپنا دکھ کہہ کر چلی گئی تھی، مگر میرے دل کا سویا ہوا زخم جگا گئی۔ اس کی یاد کو بھلا چکی تھی، لیکن جب دوبارہ مل کر گئی تو اس کی یاد میرے کلیجے کو زخم زخم کرتی رہتی ہے۔ دعا کرتی ہوں اللہ ایسی مجبور زندگی کسی لڑکی کو نہ دے۔